بیک ناظرین, بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے عبدالغفور چودھری صاحب کے ساتھ, ہم انہیں کی طرف چلتے ہیں. جی چو سر. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب یہ انہوں نے اپنے لوگ ایریاز بنا لیے, اس کے بعد آپریشن ہوا میاں نواز شریف کے وقت میں, اور آپریشن میں ان کو کافی سخت ٹف ٹائم دیا گیا ملٹری نے, تو اس کے بعد ایک پیریڈ آیا کہ ان کی متبادلہ ایک حقیقی بنائی گئی, اور حقیقی بنا کر ان کو فورس کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن جب مشرف نے اس کو ٹیک اوور کیا تو مشرف چونکہ وہ اپنی اس کو کانسٹیٹوئنسی سمجھتا ہے کہ میری کراچی یا ایم کیو ایم یا یہ میرے دوست ہمدرد اور میرے, تاکہ جس میں 12 مئی کے واقعات میں بھی آپ نے دیکھ رہے تھے کہا کہ میں نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے, لوگوں نے طاقت کا مظاہرہ کیا, لوگوں کو مار رہے تھے اور وہ اپنی طاقت, یہ لسانی بنیادوں پر یہ سمجھتے تھے. ریکارڈ کی بات ہے, جنہیں تمغہ جمہوریت پیپلز پارٹی نے دیا تھا وہ بھی یہی سمجھتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ بھئی بات یہ ہے کہ وہاں یہ وقت آ گیا کہ ایک یہ لوگ کہتے ہیں, میں ممکن ہے میں غلط ہو سکتا ہوں چونکہ میں وہاں خود موقع پر الیکشن میں نہیں گیا, میں اپنے الیکشن میں ہم اس کو ہوتے ہیں, اور وہاں یہ ہے کہ جب الیکشن ہوتے ہیں تو وہاں ایم کیو ایم کے ایریاز میں کوئی نہ تو ہوتا ہے ریٹرننگ افسر ہوتا ہے, نہ کوئی ہوتا ہے, سارے لوگ باہر بیٹھے ہوتے ہیں, ان کا اپنا سارا سٹاف جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے, اور وہ جس کو چاہیں ووٹ ڈالنے دیں, جس کو چاہیں نہ خود ڈال. تو یہ اس کو میں کمپلیٹ کرتا ہوں. جب یہاں مشرف نے ان کو یہ ڈیل دے دی اور اتنا ان کا قبضہ وہاں مستحکم کر دیا, تو یہ ان کو یہ اب اس میں وہ مداخلت نہیں کرنے دینا چاہتے کسی اور پارٹی کو, جبکہ اے این پی اور ایم کیو ایم اور سندھی لوگ کہتے ہیں یہ کراچی کسی خاص کسی ایک کا شہر نہیں ہے, بلکہ ملٹی نیشنل ملٹی جو کاسموپولیٹن سٹی ہے, سب کا حق موجود ہے. یہ صحیح بات, میں اس کو تصدیق کرتا ہوں, میں مانتا ہوں, کنسیڈ کرتا ہوں کہ یہ پاور کی گیم ضرور ہے تین فورسز میں, لیکن یہ کہنا کہ چونکہ یہ بالکل ان کا پاور بیس ہے تو اس میں مداخلت نہ کی جائے, یہ بات غلط ہے. ٹھیک ہو گیا, سب کو اس میں حق حاصل. انہوں نے بھی ایک اہم بات کی, انہوں نے کہا جی یہ بات ٹھیک ہے, اگر آج پیپلز پارٹی پہ آپ یہ الزام دے رہے ہیں, اے این پی پہ دے رہے ہیں, تو پھر ایم کیو ایم کا بھی جو ماضی ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. نو گو ایریاز میاں نواز شریف صاحب کے پچھلے دور میں ہٹائے گئے, آپریشن وہاں پہ کیا گیا اس کے لیے. اس وقت وہاں نہ تو اے این پی تھی, نہ کوئی پیپلز پارٹی کا کوئی صورتحال تھی, وہاں تو ایک ہی جماعت تھی اس وقت. تو یہ ایک ایسی جنگ ہے جس کے اندر صرف ایک بندہ انوالو نہیں ہے, ایک پارٹی انوالو نہیں, بلکہ ساری پارٹیوں کے اعمال ہیں جو آج سب کو اس فصل کو کاٹنے پڑ رہے ہیں. احسن بھائی, یہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جب تینوں پارٹیز کی کولیشن گورنمنٹ ہے, تینوں پارٹیز پاور شیئرنگ میں ہیں, سندھ گورنمنٹ کے اندر ہیں, تو کیا یہ جمہوری دور میں پولیٹیکل ریکنسلیشن کی ہم بات کر رہے ہیں, کیا یہ تینوں پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ کے کراچی میں گرینڈ الائنس نہیں کر سکتے؟ کیا کراچی میں بیٹھ کے فار دی گریٹر گڈ آف کراچی, فار دی گریٹر گڈ آف پاکستان, کیا یہ بیٹھ کے کوئی مسئلے کا حل نہیں نکال سکتے؟ کیا اس کا کوئی پولیٹیکل حل نہیں کراچی کا ہے؟ دا پرابلم از کہ اتنے تینوں پارٹیز کے اتنے اپنے پولیٹیکل ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. میں مانتا ہوں ایم کیو ایم کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہے, لیکن جب سے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی, یہ امن کمیٹی, لیاری گینگز, یہ وہاں پہ ایک جنہوں نے کہا ڈیموگرافک چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ وہ پیپل ایم کیو ایم کا جو اوریجنل جو صورتحال تھی اس کو کس طرح بریک کیا جائے. وہ جو چوائس صاحب نے جو کہا ڈیموگرافک چینج تو ماضی میں لائی گئی تھی. میں آپ کو یہ کہتا ہوں ضیاء صاحب کے دور میں, میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ جو اس وقت ہم 3 سال سے حالات دیکھ رہے ہیں, یہ پاکستان, یہ مزید حالات ایسے چل نہیں سکتے. I do not know کہ یہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ کیسے حالات کو ٹالریٹ کر رہی ہے, کیسے ایک ڈیموکریٹک دور کے اندر اس قسم کے حالات ہیں کراچی میں. تو دے ہیو نو چوائس, ان کو کوئی آپریشن کرنا پڑے گا. میں کہتا ہوں پولیس کو نہ کرے, کم از کم رینجر سے ایک آپریشن کرا دیں, ان کو فری ہینڈ دیں, رینجر سے سرچ آپریشن کرائیں, رینجر سے کراچی کو ڈی ویپنائز کرائیں. ابھی صاحب ان کا ایک سوال ہے, بڑا اچھی پوائنٹ انہوں نے جو اٹھایا, انہوں نے کہا کہ 3 بڑے سٹیک ہولڈرز ہمیں نظر آتے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی, اے این پی اور ایم کیو ایم. تینوں وہاں کولیشن گورنمنٹ میں بھی رہے ہیں, اور آج تینوں کے درمیان وہاں پہ ایک جنگ بھی چل رہی ہے. تو کیوں نہیں وہ سب مل بیٹھ کر ایک جگہ فیصلہ کر پا رہے کہ جناب یہاں پر ہم امن لے آئیں اور اس طرح کے حالات جو ہیں. معذرت کے ساتھ عربی زبان کا ایک محاورہ ہے, اذا خاصم اللصوص ظہر المسروق, جب چور آپس میں جھگڑ پڑتے ہیں تو چوری کا مال باہر آ جاتا ہے. یہ جو کراچی میں جو کچھ گندگی ہو رہی ہے, جو خون بہ رہا ہے, یہ بنیادی طور پر 3 چوروں کی باہمی لڑائی ہے. میں معذرت کے ساتھ دیکھیں, اس میں سب سے بڑا چور جو ہے وہ خود پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر بیٹھا ہوا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا جب وزیر داخلہ یہ بات کر رہا ہوگا کہ میں سیلاب زدگان کے نام پہ اندرون سندھ سے بندے اٹھاؤں گا اور انہیں کراچی میں
لا کے ان کو ووٹر رجسٹر کرواؤں گا تو اس کے نتیجے میں ایم کیو ایم کا رد عمل کیا ہوگا؟ جب اے این پی کے جو لیڈران ہیں وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم یہاں سے ہم اپنے حلقہ انتخاب سے بندے اٹھا کے کراچی میں بھیجیں گے اور کراچی کے فلاں 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 علاقے میں اپنی اتنی سیٹیں نکالیں گے، تو اس وقت بتائیے ایم کیو ایم کا رد عمل کیا ہوگا؟ اس کے بعد دیکھیے سر، سمپل سی بات ہے، آج کی پولیٹیکلی مفاہمت کی بات کرتے ہیں نا، آج کی پولیٹیکل ریالٹی سب سے بڑی یہ ہے کہ آپ کراچی اور حیدرآباد کی سب سے بڑی نمائندہ جماعت کون سی ہے؟ ایم کیو ایم۔ کیا اس کے علاوہ کسی اور جماعت کو ہم جانتے ہیں؟ دیکھیے ہم یہ ضرور ماننے کے لیے تیار ہیں، لیٹس کنسیڈ اٹ، کہ جناب سب کو حق حاصل ہونا چاہیے کہ کراچی میں جا کے کنوینس کریں، کراچی میں جا کے اپنے دفاتر کھولیں، کراچی میں جا کے اپنے لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کریں، لیکن کیا ہم یہ بھی اجازت دے دیں کہ آپ کراچی کی ڈیموگرافی کو ان نیگیٹو سینس آپ چینج کرنے کی کوشش کریں؟ اور کیا آپ کا جو وزیر داخلہ ہے وہ یہ کہے کہ جب پارٹی حکم دے گی میں ڈنڈا پکڑ کے میدان میں آ جاؤں گا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کراچی کو آگ اور خون میں نہلانے کا باقاعدہ منصوبہ بنائے ہوئے ہیں، اور اس کے رزلٹس کیا نکلیں گے؟ احسن بھائی بڑے اسی کے ایکسٹینشن میں دیکھیے، جب یہ پولیٹیکل ٹرمول چلتا ہے، جب وہاں پہ یہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہوتی ہے، آپ کھلا ہاتھ دیتے ہیں ملٹنٹ گروپس کو، تو پھر جو سبورسو ایلیمنٹس ہیں، جو اینٹی پاکستان ایلیمنٹس ہیں،